ہمارے چینل کی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو میں ہوں سبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں کی برکت سے ہمارے رزق میں وسعت ہوگی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ہر فرد کے لیے، ہر فیملی کے لیے بہت ہی خاص ہے، لہٰذا تمام ویورز میری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تمام دوستوں سے میری ایک گزارش ہے کہ ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بننے کے لیے اور ہماری دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ درود پاک ایک افضل و اعلیٰ عبادت ہے۔ درود پاک کی برکت سے پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو آئیے تمام دوست مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر فرد ہی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت، بے روزگاری اور رزق میں بے برکتی کا رونا تو بہت رویا جاتا ہے، مگر قرآن و حدیث میں رزق میں بے برکتی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور ان اسباب کو دور کرنے کی ہم عملی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو محتاجی سے بے خوف ہونے کے بارے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے۔
یعنی کھانے کے دوران جو ذرات دسترخوان وغیرہ پر گر جاتے ہیں تو ان کو حضرت سیدنا حدبہ بن خالد نے چن کر کھانا شروع کر دیا۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے وہ دینار حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، حدیث مبارک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے میں ہم نے سن لیا کہ ہم محتاجی سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ محتاجی سے بچنے کا یہ ایک نہایت ہی آسان اور پاورفل عمل ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کرنا، بلکہ جب ہم نے کھانے سے فارغ ہونا ہے تو کھانے کے دوران جو بھی ذرات گر گئی ہیں ان کو اٹھا کر کھا لینا ہے، اور اس ہم چھوٹے سے عمل کی برکت سے محتاجی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا، یا عائشۃ اکرمی کریما فإنہا ما نفرت عن قوم قط فعادت الیہم، یعنی اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی، لہٰذا ہمیں کھانے جیسی عظیم نعمت کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم کھانے کے وقت کھانے کی سنتوں اور آداب کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف رزق کی بے قدری سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیوں کے ساتھ رزق میں خیر و برکت کی نعمت سے بھی مالا مال ہوں گے۔ خیر و برکت کا ایک اور زبردست نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا وحشی بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دادا جان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ آئیے اب میں آپ کو وہ اسباب بتاتا ہوں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ برے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الزنا یورث الفقر، یعنی بدکاری محتاجی کا سبب ہے۔ اس طرح سود کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، اور جو بھی مال حرام کمانے والے ہیں تو ان کے مال میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے خشک سالی میں مبتلا فرمائے گا، اور خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ تمام دوست کوشش کریں کہ رزق کی تنگی کے جو بھی اسباب ہیں ان کو اپنانے سے گریز کریں۔ اگر آپ بغیر ہاتھ دھوئے ننگے سر اندھیرے میں کھانا کھائیں گے تو اس وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کریں گے، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلائیں گے اور گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالیں گے تو اس کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ رزق میں تنگی کے کس قدر اسباب ہیں، لہٰذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ رزق میں تنگی کے ان اسباب سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا کوئی ٹاپک، کوئی وظیفہ لے کر حاضر ہوں تو اس بارے میں آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور وظائف کے بارے سے اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، یا آپ کو کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، نظر بد ہو، جادو بندش ہو، یا پھر کوئی بھی پریشانی مصیبت ہو، تو آپ اپنے روحانی مسائل کے حل کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس نمبر کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے، اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں. اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہمارے چینل کی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا.